السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، کافی دنوں سے میرے ذہن میں اس موضوع پر بات کرنے کی خواہش تھی، تو میں نے کہا آج میں ضرور یہ بات کروں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارے خالق مالک ہمارے رب ہیں، ہماری دنیا اور آخرت کے مالک ہیں بلکہ، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ سب سے عظیم ہے، بابرکت ہے، اور نفع نقصان کی مالک ہے، اور بھی بے شمار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو کہ اللہ کے ناموں سے بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا نام کیسے لینا چاہیے؟ کیونکہ اکثر دیکھا کہ لوگ گاڈ بھی کہتے ہیں اور خدا بھی کہتے ہیں، تو اصل میں نا بات یہ ہے، اور آج کل بہت زیادہ یہ عام ہو گیا، خاص طور پہ کالجوں یونیورسٹیوں میں او گاڈ، یا پھر تحریروں میں بھی آپ دیکھیں کہ ترجمہ کیا جاتا ہے نا جب، بلکہ قرآن کی جو انگلش تراجم ہیں ان میں بھی اللہ کی بجائے گاڈ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اکثر، اور حالانکہ جو مسلمان ہیں، یورپین مسلمان، جو کہ جن کی زبان ہی انگریزی ہے، وہ جب ان کا آپ سنیں کوئی لیکچر، کوئی کلپ وغیرہ، تو وہ اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ایسے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وغیرہ اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہم لوگ اپنے ترجموں میں اور جو بات چیت میں اللہ کا لفظ استعمال بھی کرتے ہیں، تو اللہ المائٹی، یا پھر گاڈ، اور اس طرح سے۔ تو بہرحال یہ جو چیز ہے نا، اس کا بہت ہمیں خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ادب کے تقاضوں کے منافی ہے، اور کیونکہ جو گاڈ کا لفظ ہے نا اور خدا کا لفظ، یہ الہ کا مترادف ہے۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی معبود، جو بت بھی ہو سکتے ہیں، سورج چاند بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ جو ہے نا وہ پلس الہ ہے، ٹھیک ہے، اور جب کسی لفظ کے ساتھ لگ جاتا ہے نا، کسی لفظ سے پہلے لگتا ہے تو اس میں ایک خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں استغراق اور تخصص ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ون اینڈ اونلی جو ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں گاڈ اور خدا نہیں کہنا چاہیے، کہ یہ دونوں ہم معنی ہیں، اور الہ ان کا عربی جو متبادل ہے وہ الہ ہے، لیکن اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ صرف ایک معبود، ٹھیک ہے۔ بہت سارے خدا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، الہ بہت سارے ہو سکتے ہیں، کسی کا کوئی اور کسی کا کوئی، اسی طرح گاڈ بھی۔ تو اللہ کہنا چاہیے ہمیں، لیکن اللہ بھی کیسے کہیں؟ کیونکہ بعض لوگ جو ہے نا وہ جو ہائے اللہ یا پھر اف اللہ بھی کہہ دیتے ہیں باتوں میں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احترام کے منافی ہے، اس طرح سے بھی نام نہیں لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کہنا چاہیے، یا اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں، یا اللہ رب العزت کہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر عام بات چیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، ٹھیک ہے، اور اللہ عز و جل، بہت اچھا لگتا ہے، اللہ عز و جل نے یہ فرمایا، اور اگر کوئی تعلیمی مقاصد کے لیے کوئی بات کر رہے ہیں، یا پھر کوئی لیکچر وغیرہ دے رہے ہیں، تو اس میں تو آپ اللہ جل جلالہ، اللہ جل شانہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ تو جتنے اچھی طرح سے اللہ کا نام لیتے ہیں نا، اللہ سے اتنی ہی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور بڑھتی جاتی ہے محبت، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ جو آتا ہے نا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے سب نام ہیں، تو ان کو ناموں سے پکارو، صرف دعا کرتے ہوئے نہ پکارو، ویسے بھی اس کا نام ان ناموں کے ساتھ لیا کرو، تو اس سے تعلق بڑھتا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو یہ بہت ضروری ہے، اور ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اور اسی بات کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دعا کرتے ہوئے ہم لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے پکاریں، کیونکہ ہم جب کہتے ہیں اے اللہ تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا خالق ہے، اور ہماری ساری امیدیں تجھ سے وابستہ ہیں، اور تو ہی ہماری دنیا اور آخرت کی پریشانیاں دور کر سکتا ہے، یا کوئی بھی دعا کریں اس طرح سے، تو ہم سمجھتے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں نا، اگر تو یہ خلاف ادب ہے، تو ہمیں آپ کہنا چاہیے۔ تو پھر لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ
یا اللہ آپ ہمارے مالک خالق ہیں، آپ ہمارے دنیا اور آخرت میں کے معاملات کو سنوارنے والے ہیں، تو آپ ہم پر رحم فرمائیں. تو یہ جو ہے نا اس میں بھی ذرا تکلف محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ایک چیز دیکھیں کہ عربی میں بھی جو دعائیں ہیں نا مسنون دعائیں، ان میں انتا کا لفظ آتا ہے. انتا، اللہم انت السلام و منک السلام. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جو آتا ہے ساری دعائیں جو ہیں ان میں انتا اور اللہم، تو اللہ تعالیٰ کو جو بھی پکارتے ہیں ان میں انتا کا لفظ مسنون دعاؤں میں آتا ہے. تو اس انتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم ہوتا ہے نا، کیونکہ جمع کے لیے تو انتم آتا ہے وہاں پر. اور جو ہے نا آپ اردو میں بہت زیادہ تکلفاً ہم استعمال کرتے ہیں، ویسے عربی میں اس کا کوئی متبادل نہیں ہے کہ واحد میں آپ استعمال کیا جائے. تو لہٰذا واحد میں تو استعمال کریں اللہ تعالیٰ کو، دل میں ہمارے اللہ تعالیٰ کا احترام ہے اور تعظیم ہے اور عزت ہے، تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سے آپ کو ایک اللہ سے قربت کا احساس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سے ایک جو ہے نا تھوڑا بے تکلفی سے آپ اپنا جو ہے نا وہ دل کا حال بیان کر سکتے ہیں. اب بے تکلفی سے اپنے کہنا چاہیے کہ دکھڑے رو سکتے ہیں اور اپنی حالت زار سے آگاہ کر سکتے ہیں. آپ کہیں گے نا تو پھر بیچ میں پردہ سا حائل ہو جائے گا ایک تکلف کا اور ایک غیریت کا. تو لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں اگر تو کہا جائے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے، اور یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے انتہائی محبت اور عاجزی کے ساتھ، لیکن تھوڑی بے تکلفی کے ساتھ ہم کلام ہونے کا ایک یا اپنی حاجات پیش کرنے کا ایک جو ہے نا معصومانہ سا طریقہ ہے، ایک بے تکلف سا طریقہ ہے. تو یہ بھی بات میں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ بعض لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمیں آپ کہہ کے دعا کرنی چاہیے. تو کہیں گے تو وہ پھر جو ہے وہ بے ادبی ہو جائے گی یا یہ وہ خلاف احترام ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.